بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں، ہر روز کی طرح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے کنیکٹ رہتے ہیں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، پروگرام کا فارمیٹ کو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے۔ الحمدللہ اپنی روایت کو ہم نے برقرار رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو اسی کے مطابق ہم لے کر چلتے ہیں۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس پر اپنے علماء سے گفتگو رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالات آپ لوگوں کی لائیو کال کے ذریعے ہم پروگرام میں جو ہے وہ شامل کرتے رہتے ہیں۔ سوالات کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، کوئی بھی پیغام آپ لوگ ہم تک پہنچانا چاہیں، اور لائیو اسٹریم کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے میسیجز ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ کسی بھی انداز میں آپ لوگوں کے سوالات ہمارے تک جو پہنچتے ہیں، ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جوابات بھی آپ لوگوں تک قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں پہنچا دیے جائیں۔ اور یقیناً انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں جو جوابات پہنچتے ہیں آپ لوگوں تک، وہ پہنچانے کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، آپ سب لوگ یقیناً جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، پروگرام استخارہ کا مکمل طور پر حصہ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک عرصہ دراز سے یقیناً آپ بھی اس ڈیوٹی میں شامل ہیں۔ اپنا جو ہے وہ وقت اور اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اس انداز میں آپ بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت شاد ہے؟ شکر الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور یقیناً ایک خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کی خدمات میں آپ شب و روز ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اپنی محبتیں جو ہے وہ بکھیرتے ہوئے ہمیں آپ نظر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس دورانیے میں رہتے ہوئے، اپنے اس پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، اور رہنمائی میں اسپیشلی استخارہ، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ اور ہمارے پروگرام کا جو عنوان سارے آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ موضوع کا انتخاب بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات اور جو مسائل کا شکار لوگ رہتے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے۔ اور مسائل کے شکار کے لیے پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک جو ہماری جانب سے ایک تکرار ہے، وہ ہماری بھی تکرار نہیں ہے، یقیناً وہ پروردگار عالم کی جانب سے حکم ہے کہ پابندی صوم و صلات، 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو، درود کا نذرانہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہو، تو یقیناً انسان زندگی کے بہت سے معاملات میں کامیاب رہتا ہے۔ پھر یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ لمحات جو مالک کائنات ہم سب کو عطا کرتے ہیں، ماہ ذی الحج کی پر نور ساعتیں اور چند ایام باقی ہیں، اس کے بعد وہ ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے۔ حرمت والے مبارک مہینوں میں سے ایک خوبصورت ایسا مہینہ، عظمتوں، برکتوں، رحمتوں سے مالا مال، اور تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے یقیناً پھر ہمیں وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ لمحات میسر آئیں گے۔ ایسا تو ویسے نہیں ہے کہ کوئی لمحہ یا کوئی گھڑی ان کے ذکر کے لیے ہو، یقیناً آپ کی عظیم قربانیاں، آپ کی خانوادے کی قربانیوں کی وجہ سے دین اسلام کی آبرو اور دین اسلام کا وقار زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم یقیناً موضوع کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ خیر و برکت کے لیے سوالات ہوں گے، اور قبلہ سہروردی صاحب سے ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ خیر و برکت نہیں ہے، نماز کی پابندی ہے، تلاوت ہے قرآن کی، گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اتفاق نہیں ہے، کاروبار میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں گھریلو معاملات میں لوگوں کو مسائل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بارہا اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر پہلو کی جانب توجہ آپ لوگوں کی بھی دلوائی جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اسی انداز میں انشاءاللہ گفتگو کے لیے میں قبلہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا، آپ بسم اللہ کیجیے گا۔ خیر و برکت کے لیے اور گھر کے معاملات کے لیے، کاروباری معاملات کے لیے جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب ترین بنانے کے لیے ہمیں کن جو ہے وہ فرامین کی جانب بڑھنا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو حکم ہے اور جو ہمیں ہمارا اسلام، دین اسلام حکم دیتا ہے۔ بسم اللہ قبلہ سہروردی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب کہ آپ نے بہت خوبصورت تمہید سے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ جزاک اللہ۔ یقیناً جو ہمارے اس پروگرام کا ٹائٹل ہے استخارہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، بے شک، بسم اللہ۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا، خیر کی طرف لانا، اور جتنے بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع سے غافل ہیں، ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے، سربراہان کی کوشش ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے اور اس پروگرام کے ذریعے کچھ نہ کچھ کم از کم لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں، ہماری کوشش ہے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم صرف کوشش ہی کر سکتے ہو، اور جو کوشش صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں کرتا۔ بالکل ایسے جہاں رہا کہ ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے لوگوں کی خیر مانگتے ہیں، سلطانی صاحب کے خیر میں ہی برکت ہے۔ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں برکت اٹھ گئی ہے، ہمارے رزق سے برکت ختم ہو گئی، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہزاروں روپیہ روزانہ ہم گھر میں لے کے آتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جتنے کمانے والے ہیں گھر کے، پورا گھر کمانے والا ہے، پورا گھر کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور لیفٹ رائٹ اور جس طرح بھی وہ اپنا کمائی لے کے آتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، اور پھر روتے ہیں شام کو کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے۔ مطلب کیا ہے کہ برکت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم کسی دوسرے کی، میرا جو اپنا وجدان ہے کہ ہم دوسروں کی خیر نہیں مانگتے، بالکل ٹھیک، اور ہم صرف اپنی خیر مانگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو دعا کا مطلب اور مفہوم انفرادی ہو۔ دعا جو بھی قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے، اس دعا کو جمع کے سیغے کے ساتھ اور جمع متکلم کے سیغے کے ساتھ اس دعا کو نازل کیا گیا ہے کہ دعا ایک بندہ مانگ رہا ہے، فائدہ سب کا ہو رہا ہے، خیر سب کی ہو رہی ہے، کوئی کسی کے لیے مانگے یا نہ مانگے لیکن فائدہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا، یعنی ربنا آتینا کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب نون الف نا جب آ جائے تو جمع متکلم ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ سارے نون الف نا جمع متکلم آ رہے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں خیر اور برکت کیسے لا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ہم ایک تو نمبر 1 ہم دین سے دور ہیں۔ اللہ، جب دین کے قریب آ جائیں گے تو دین ہماری رہنمائی فرمائے گا کہ آپ نے اپنی زبان پر لفظ لا کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے اپنی زبان پر جو ہے وہ ہر وقت شکر ادا کرنا ہے، آپ نے اپنی زبان پر دوسرے کی خیر مانگنی ہے، کوئی مصیبت تکلیف آ جائے آپ صبر کریں۔ یہ ان تمام چیزوں میں آپ کی خیر اور برکت ہو رہی ہے کہ جب آپ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو پہلے سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، بالکل ایسا، بس کسی نے کچھ پوچھا بھائی کیسے ہو، کیا حال ہے، بس مر گئے، برے حالات ہیں۔ بھائی یہ لفظ کہنے سے تمہارے حالات بہتر تو نہیں ہو جائیں گے، ایسے ہی تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے جب بھی کوئی پوچھے آپ جس حال میں کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا، اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ شکر بجا لانے والا شخص بھی یقیناً پروردگار کو انتہائی پسند ہے۔ جی جی۔ تو اس لیے
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر اس کا شمار جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں ہو جاتا ہے، ایسے ہی اور ویسے بھی مایوسی انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو خیر و برکت کا گہوارہ کیسے بنانا ہے؟ جب آپ کے گھر میں خیر آئے گی، برکت آئے گی، تو سمجھ لائیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ نزول ہے، ایسے مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں، مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گاڑی ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، ہر نعمت پہ۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ کی نعمت کوئی آپ کو ملے تو آپ اس پر شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ جب اللہ اپنی نعمت کوئی آپ سے لے لے تو آپ اس پہ صبر کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کا محور ہے، جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوبصورت گفتگو جاری ہے جی ہماری، اور قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور کوشش کر رہے ہیں اپنے وقت میں رہتے ہوئے کچھ ایسے عظیم جو ہے وہ پہلو کی جانب بھی توجہ ہو، اور جس سے آپ لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے دیکھنے اور سننے والوں کی۔ بریک لیں گے یہاں پہ، بریک سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے قبل قبلہ سہروردی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور ناشکری کا جو عنصر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ زندگی کے معاملات کیسے بھی ہوں، رزق کے معاملات کیسے بھی ہوں، گھریلو معاملات کیسے بھی ہوں، لیکن ایک لفظ ہماری زبان پر ہر وقت جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ یقیناً ہمارے لیے بھی بدقسمتی ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ پہلو ہے قبلہ سہروردی صاحب جو آپ نے بیان کیا، ایک یہ پہلو ہے ذاتی طور پر، مطلب کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، نہ کسی پر کوئی سوال ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، اور کچھ ایسے پرسنلی میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے گھریلو جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کاروباری معاملات بھی ان لوگوں کے بالکل ٹھیک ہیں، ساری چیزیں ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں گزر رہی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بے با جو ہے وہ رزق عطا کر رکھا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، لیکن وہ آج بھی بہت سے ایسے فرامین اور بہت سے ایسے جو ہے وہ شرعی طور پر جو حکم ہیں ان سے دور ہیں، اور ان لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ زندگی میں ہم نے وہ کام غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے، جو ہم وقت گزار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ یعنی فقہی حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسائل کی جانب توجہ تھوڑی سی لوگوں کو دلوانا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے فقہی مسائل ہیں کہ جن کی جانب سے لوگوں کو اندازہ بالکل بھی نہیں ہے، تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈالیں اور رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں کی اسی محبت بھرے انداز میں کچھ فرمائیں۔ سوال کو رپیٹ کر دیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قبلہ کہ سوال و جواب میں جس طرح آپ نے پہلے جو ہے وہ گفتگو فرمائی کہ ناشکری کا جو عنصر جو آپ نے بتایا کہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا کچھ ایسے احباب ہیں، کچھ ایسی فیملیز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، کسی پر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن رہنمائی کے لیے کہ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو فقہی حوالے سے مطلب بہت سے ایسے مسائل سے دور ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ مسئلہ مطلب شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی میں گزارتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی میں ٹھیک کام کیا یا غلط کام کیا ہے۔ اس جانب بھی تھوڑی سی رغبت لوگوں کی میں چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جس طرح ہم سلطانی صاحب استخارہ پروگرام میں جی میرا خیال ہے کہ بے شمار جگہوں سے ہمیں فیڈ بیک ملا کہ جو لوگ ان گلیوں بازاروں میں 2 نمبر پیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو لوٹ رہے تھے، میں فزیکلی اور پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں جی بے شمار کالز آتی ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ بڑا
مہربانی کی آپ لوگوں نے، آپ کے چینل نے بڑی مہربانی کی کہ ہم کم از کم ان لوگوں سے ہمارا چھٹکارا مل گیا، بالکل، اور ہم سمپل سے مسلمان ہو کر ہم نماز کی طرف مائل ہو گئے، اللہ، اور درود شریف ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو بے شمار مجھے کالز آتی رہتی ہیں کہ ہمارا ایک ہی جو آبجیکٹیو تھا ہمارے پروگرام کا کہ آپ ان لوگوں سے جان چھڑائیں، اللہ اس کے رسول کی طرف آئیں، بالکل نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سمپل سے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ ہمیں اسی مسلمانی پہ قائم رکھے، آمین. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جب سے نماز پڑھنی شروع کر دی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، سرکار پر دروشی پڑھنا شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم بے شمار مسائل سے نکل گئے کہ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے، ٹائم بھی ضائع کرتے تھے، اور بے چین بھی رہتے تھے، مشکلات حل بھی نہیں ہوتی تھی. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ کم از کم اللہ کے حضور میں ہم پوری ٹیم، ہمارے چیئرمین صاحب، ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے، یہ اتنا تو اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ مالک ہم نے یہاں بیٹھ کے بے لوث تیرے دین کی خدمت کی ہے. چلیں کوئی اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری کسی جگہ کوئی شمار ہمارا، اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. مفتی صاحب نے جو وظیفہ دیا تھا وہ میں نے کیا تھا، مجھے 6 مہینے کی نوکری مل گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی پھر تقریباً مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں، پھر فارغ ہوں. میں تو وظیفہ لینا چاہتا ہوں، مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں. اچھا، وہ نوکری ملنے کے بعد وظیفہ یا جو بھی آپ کو وظائف بتائے گئے تھے وہ آپ نے کیے یا چھوڑ دیے تھے؟ آواز نہیں آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو وظائف آپ کو بتائے گئے تھے نوکری ملنے کے بعد آپ نے ان کو جاری رکھا یا آپ نے چھوڑ دیے؟ چھوڑ دیا تھا. چھوڑ دیا تھا. ٹھیک. والدہ کا نام کیا آپ کی؟ نذیر بیگم. اور آپ کا نام؟ عبدالرحمان. عبدالرحمان. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب آپ کی کال کا. آپ کے جو ہے وہ سوال میں ہی آپ کا جواب ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ 2 سال قبل آپ کو وظائف بتائے گئے اور نوکری ملی آپ کو، تو ابھی اسی چیز کا ذکر قبلہ سہروردی صاحب بھی جو ہے وہ فرما رہے تھے. اور الحمدللہ یہ ہماری مطلب اس میں میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے لیے پازیٹیو پوائنٹ اس انداز میں ہے کہ ہمارے بیٹھنے کا جو مقصد ہے یا ہماری پوری ٹیم کا جو مقصد ہے، جو بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں، جو فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، سارے ایک پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، تو یہ سب کا جو ہے وہ ایک بیٹھنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. تو اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سمپل سی بات ہے، جیسے آپ کو نوکری ملی تو آپ نے وظائف چھوڑ دی ہیں اور اس کے بعد معاملات پھر ویسے کے ویسے ہیں. بہرحال ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ سہروردی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے ضرور. آپ جواب سن لیجئے تو اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے اصل میں نا سلطانی صاحب میرے بھائی، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار انسان کے جو موکلات ہیں، عددی وہ جو پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ کبھی کبھار انسان کی اٹیچ ہو جاتی ہے. اچھا، اب ایک بات تو یہ ہے کہ ہم صرف ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم ایک مقصد لے کے اس پڑھائی کو اس مقصد کی حد تک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مقصد پورا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات میرے بھائی آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کسی پڑھائی سے، چونکہ یہاں اس پلیٹ فارم سے جو بھی ہم آپ کو وظیفہ پڑھائی بتا رہے ہیں وہ کوئی باہر کی دوسرے 2 نمبر چیز تو ہے نہیں ہے. یا ہم کوئی قرآن پاک میں سے کوئی صورت یا آیت بتاتے ہیں، یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام بتاتے ہیں. ایسے مطلب ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت سے خوبصورت وظیفہ بتاتے ہیں. ان میں بے شمار وظائف ہماری لائف کے اندر موجود ہوتے ہیں جو ہمارے اسباق میں شامل ہوتے ہیں. اگر کوئی ہمارے اسباق میں شامل نہیں ہے تو وہ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کی اجازت ہوتی ہے جو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی، بغیر اجازت کے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے نہیں ہیں. تو اگر وہ جو سبق جس میرے کولیگ نے بھی بتایا تھا یا میں نے بتایا تھا، اگر وہ اٹیچ کر گیا تھا اور آپ کا کام ہو گیا تھا، تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ
اس کے عددی موکلات پورے ہو گئے ہیں، یہ میرے ساتھ بالکل مزاج کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے، آپ کے مطابق ہو گیا یہ، آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک، وہی ہوا کہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اب بھی آپ اس وظیفے کو دوبارہ اگر شروع کر لیں، چند دن آپ پڑھیں، اگر تو آپ سروائیو کرتے ہیں، آپ کو اچھا فیڈ بیک یا اسی حالت میں جو آپ کا تسلسل چل رہا تھا اور آپ کا کام ہو گیا تھا، اگر آپ واپسی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں، ادروائز آپ 11 دن پڑھنے کے بعد دوبارہ کال کریں، ٹھیک، اور دوبارہ کال کر کے ہمیں بتائیں کہ کچھ اگر ریکور ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز نیکسٹ آپ کو کوئی وظیفہ انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ سہروردی صاحب۔ ناظرین محترم، پروگرام جاری و ساری ہے، یہاں پر ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے سے واپس لوٹیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ ابھی بریک پہ جانے سے قبل ہمارے بھائی صاحب نے جو سوال کیا، سہروردی صاحب نے رہنمائی انتہائی خوبصورت انداز میں ایک مرتبہ پھر کرتے ہوئے آپ کو جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہی وظائف اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ ان کو کنٹینیو کیجیے گا، اور جس طرح آپ پڑھے تھے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور اس سے قبل ہم اسی جو ہے وہ موضوع پر، اسی بات پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، آپ لوگوں کے حوالے سے جو سوالات آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح سہروردی صاحب نے بھی بیان کیا ہے، وظائف میں سے، قرآنی آیات میں سے جو انسان کے مطابق اور انسان کے مزاج کے مطابق ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے بارہا ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی آپ لوگوں کی کر دی جاتی ہے کہ آپ لوگ جب بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ جانتے ہیں، کسی بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں اپنے لیے کاروباری حوالے سے، شادی کے معاملات کے حوالے سے، تو یا تو آپ ان وظائف کو اگر آپ لوگوں نے ختم کرنا ہو، یعنی آپ نے روکنا ہو، تو پھر ایک دفعہ آپ آگاہ کر دیا کریں قبلہ سہروردی صاحب کو یا شاہ صاحب، ہمارے جو بھی ہمارے جو ہے وہ علماء رہنمائی آپ کی کرتے ہیں، تاکہ وہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ مطلب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے قبلہ کہ صرف کام کے لیے وظیفہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے نہیں، مطلب اب میں اپنی آپ کی جانب سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بس اس کے بعد آپ نے وظیفہ نہیں کرنا، اگر آپ کا کوئی کام ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اس کو روک دیا جائے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، جب مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی، ڈاکٹر کا وہ علاج کرواتا ہے، ٹھیک، وہ چیک اپ کے لیے بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے، جب اسے وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے اس دوائی کو آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا، ٹھیک، تو ہم بھی چلیں، ہمیں بھی ایک ایز اے ڈاکٹر سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک وظیفے نے آپ کا کام کر دیا ہے تو آپ کم از کم زحمت کر لیں، دوبارہ پوچھ لیں جی میں اس کو کنٹینیو رکھوں یا نہ رکھوں۔ کالر جی ہمارے ساتھ شامل کر رہے ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی نمرہ بات کر رہی ہوں۔ جی نمرہ، بتائیے۔ جی ان سے بات کرنی ہے۔ جی بتائیں، سن رہے ہیں سہروردی صاحب، سوال کریں آپ۔ یہ بھائی لاما یہ جو ہے ان سے بات کرنے کا اپنا مسئلہ بتانا ہے۔ میری بہن آپ اپنا مسئلہ بتائیں، وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ کو جواب دے دیں گے۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ جی میں نمرہ بات کر رہی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اچھا جی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میرے والد صاحب اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ نام بتائیں والد صاحب کا۔ اچھا، وہ میرے والد صاحب کا یہ محمد ارشد ان کا نام ہے۔ ٹھیک، تو وہ مجھے نا آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو آپ ان سے پوچھ لیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ خود ہی مان جائیں، وہ میری پڑھائی پہ راضی ہو جائیں آگے پڑھنے کے لیے۔ میری پڑھائی میں رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے میرا بیٹا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، آپ کو بتاتے ہیں میرا بیٹا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال آپ نے کیا ہے۔ نمرہ ایک ہماری بیٹی تھی، بہن نے سوال یہ کیا ہے، آپ سے وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں اور بتایا انہوں نے کہ پڑھنا چاہتی ہیں آگے، انہوں نے کہا ہے لیکن میرے والد صاحب اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ میرے والد صاحب مان جائیں، میں پڑھ سکوں آگے۔
تو بات یہ ہے کہ چیزیں تو دونوں بہتر ہیں، مطلب پڑھائی اگر آپ اچھے دل سے نیت سے کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن دوسرا آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کے والد صاحب کا ہی کہنا ہے، آپ کی والدہ کا یا والد کا کسی بات میں کوئی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے یا اچھے کے لیے ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی اور معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس کی آسانی کے لیے بھی سہروردی صاحب کچھ نہ کچھ رہنمائی بیٹی کی کر دیتے ہیں. دیکھیں میرا بیٹا، بات تو یہ ہے نا کہ اب گھر کے حالات تو آپ یا آپ کے والدین جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں نا. دیکھیں نا، آپ نے سوال تو کر دیا، آپ کے والد کے پاس بالفرض وسائل ہی نہیں ہیں تو آپ وہ کیسے پڑھائیں گے؟ والدین کا حکم ماننا ضروری ہے، والدین کی اتباع کرنا ضروری ہے. ان کو ناراض کر کے یا حکم عدولی کر کے یا زبردستی کر کے کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو کم از کم کامیابی تو نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. تو اس لیے آپ اپنے والد کے ساتھ اتنا پیار محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان پیار محبت کریں، آپ خود ان کے قریب کلوز ہو جائیں تو خود بات کریں. اگر وہ بہتر سمجھیں گے تو انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ سورۃ طارق ہے آخری سپارے میں، والسماء والطارق، اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو روزانہ. عصر کی نماز کی پابندی کریں، آپ دروشی پڑھیں سرکار پر، اور یہ سورۃ طارق 11 دن پڑھیں عصر کی نماز کے بعد. اس میں جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ. کالر ہیں جی ایک اور ہم شامل کر رہے ہیں، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، جی بولیے گا. دراصل میرا مسئلہ ہے کہ ہم نے بھائی کو باہر بھیجنا ہے. جی اچھا جی. لیکن کوئی بندہ ایسا مل نہیں رہا جس پہ بھروسہ کیا جائے. کچھ پیسے پہلے مانگتے ہیں اور کچھ کام کرتے نہیں ہیں پیسے لے کر. بھائی کا نام کیا ہے؟ علی نام ہے. والدہ کا نام؟ نرگس. کوئی وظیفہ ہو جو میں اور امی پڑھ سکیں، بھائی نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے میں نے. اچھا میری بہن آپ یہ بتائیے کہاں بھیجنا چاہتے ہیں، کہاں کے لیے سفر کرنا چاہتی ہے بھائی؟ یہی یورپ یا پھر کینیڈا وغیرہ جہاں ایزیلی کوئی وسیلہ بن جائے جانے کا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی آپ جو بھی آپ کے وسائل ہیں جو آپ لگانا چاہتے ہیں لیکن کوئی بندہ آپ کو مل نہیں رہا اتھینٹک، یہ کہنا ہے آپ کا؟ کچھ بندے ملتے ہیں لیکن وہ پیسے پہلے مانگتے ہیں اور ان پر کچھ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جو کہتے ہیں پیسے بعد میں دیں گے وہ کام کرتے نہیں ہیں، صرف تسلی دے دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور دن ب دن یہاں پہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں تو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ باہر جائے، چلا جائے کس طرح. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. میری بہن بہت شکریہ، آپ کی کال کا سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور سہروردی صاحب آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے، رہنمائی کریں گے. لیکن اگر آپ میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں بہت سے لوگوں کو اس معاملے میں اپنے جانب سے اپنی رائے کے مطابق یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ چونکہ یہ سارا کام ٹرسٹ بیس پہ ہوتا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے میں جب پھنس جاتے ہیں تو ان کے لیے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. لوگوں نے بہت جگہ سے اپنے معاملات کو اکٹھا کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے یا والد کے لیے کسی اچھی جگہ کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو میری تو رائے اور میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ بجائے اس قدر کہ آپ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ استعمال کی جائے، اسی سے آپ کاروبار کوئی پاکستان میں اپنے ملک میں بھی کر تو سکتے ہیں. خیر یہ اب آپ کی خواہش ہے ظاہر اپنے بھائی کی یا جو بھی آپ کی، باقی جو ان کا نصیب ہوگا انشاءاللہ سہروردی صاحب رہنمائی بھی کریں گے. دیکھیں میرا بیٹا، آپ اس طرح کریں کہ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹرسٹ تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے، جس سے بھی آپ نے کام کروانا ہے. صاف ظاہر ہے کہ اعتماد والی بات ہے تو پاکستان میں اب ایسے اعتماد کرنا اور اتنی بڑی اماؤنٹ، خاص کر کے باہر جانے کے لیے تو اماؤنٹ بھی بہت زیادہ لیتے ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ خود یا آپ کی والدہ محترمہ نماز ظہر کے بعد سورۃ محمد ہے 26ویں پارے میں دوسری سورت ہے، اس کو ایک دفعہ روزانہ پڑھیں اور کم از کم 21 دن پڑھیں اس کو. اگر کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ ہمارا کام کچھ بن رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. ادروائز 21 دن کے بعد آپ دوبارہ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ اللہ جو بہتر ہوگا آپ کے لیے وہ کر دے گا. جی بہتر ہے جی، بہت شکریہ سہروردی صاحب. مزید بڑھتے ہیں جی آگے. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، میری صحت بالکل خراب رہتی ہے، میں ان سے پہلے بھی ملتی رہتی ہوں
جی۔ اور اب بہت دن ہو گئے تھے نہیں، بالکل جو گھٹنے ہیں ان سے رہ گئی چلنے پھرنے سے، تو دماغ جو ہے جی 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 اچھا جی، عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 70 سال ہے بچہ۔ ٹھیک 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 ہاں چلو تو جی بہتر ہے بہتر ہے۔ میری آپ بہن آپ کے لیے آپ نماز تو ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، آپ ہر نماز کے بعد فرض کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اور 4 کل شریف ہیں وہ پڑھ کر آپ ان ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیا کریں، پورے جسم پہ ہاتھ مل لیا کریں، اور یہ آپ نے معمول رکھنا ہے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، چلیں چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ جواب پہنچ گیا جی آپ تک جو آپ نے سوال کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا کرے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ۔ اور پہلے بھی آپ نے کہا کہ آپ سوال کرتی رہتی ہیں، پیر صاحب سے یا شاہ صاحب قبلہ سے آپ کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت جو آپ کو بتائی گئی ہے، جو بہت ہی جو ہے وہ خاص وظائف کی صورت میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اللہ کریم آپ کو زندگی دے صحت والی، آپ یہ وظائف کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے بقیہ جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، ظاہر ہے چونکہ جب ایج فیکٹر ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی زندگی میں مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی چیزوں کا سہارا جو ہے وہ لینا پڑتا ہے، ادویات کا اور یہ سارے معاملات کا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ وظائف بھی ضروری ہیں۔ اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی دے، ہماری انشاءاللہ دعا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے جی اپنے اس کالر کی بھی جو پہلے والے ہمارے بھائی تھے، تو جس طرح بتایا سہروردی صاحب نے کہ چلیں کوئی ڈاکٹر ہی سمجھ کر، کوئی جو ہے وہ اپنا خیر خواہ سمجھ کر، اپنا ویل وشر سمجھ کر آپ سوال ایک مرتبہ دوبارہ لازمی کیا کریں، یا پھر جو ہے وہ بتا دیا کریں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور مزید آگے کیا کرنا ہے۔ خود سے پھر جو لوگ فیصلے کر لیتے ہیں پھر ظاہر ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کچھ ڈرتے بھی ہوں گے نا، اچھا کہ شاید ہمارا کام ہو گیا کوئی مٹھائی کا مطالبہ ہی نہ کر دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے بھی فیس پہلے ہی ڈاکٹر فیس لیتا ہے، اگر لینی ہو تو پہلے لے لیں۔ لیکن چلیں قبلہ یہ بھی ایک محبت کے ساتھ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے صرف دو لفظ شکریہ کہ آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، ایسے ہی اور دعا کے طلبگار ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، ایسے ہی یا بیمار ہے تو آپ صحت مند ہو جائیں، بالکل۔ تو ہم صرف پوری ٹیم ہماری دعا کے طلبگار ہیں کہ نماز پڑھیں تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کریں، ایسے ہی کام ہو جائے تو کم از کم کال کر کے تو شکریہ ادا کر دیا کریں، تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا، چلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں رہنمائی لوگوں کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، اور کچھ نہیں ہے، نو ڈیمانڈ۔ ایسے ہی ہے، اور یقین جانیے قبلہ کہ یہ جب ہمارے اس طرح کے بھائی یا ہمارے بہنیں، ہمارے دوست، ہمارے دیکھنے والے سننے والے جب بہت جو ہے وہ بڑے معاوضے لوگوں کو دے کر اپنے کام کرواتے ہیں، یا کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ بڑا دلی طور پر ایسے پھر دکھ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پیٹرن ہی نہیں ہے، ایک ٹریک ہے ہی نہیں کہ جس جانب آپ نے جانا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس ایک معاملات انہوں نے اپنے جو ہے وہ بنا رکھے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے تو انتخاب انسان نے خود کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم دیا ہے، شعور دیا ہے، تو انسان نے خود سے جو ہے وہ اس چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ اس نے جانا ہے۔ اور سب سے بڑا انتخاب میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ مفتی، کوئی عالم دین، کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملتا کہ جس سے آپ کو جان سکیں یا کچھ کوئی رہنمائی جو ہے وہ کوئی آپ حاصل کر سکیں، تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ سب سے بڑی ذات یقیناً وہ کریم ہے جس کی بارگاہ میں آپ کو اور ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں اپنے اندر اطمینان، سکون محسوس کریں گے انشاءاللہ، تو زندگی کے معاملات آٹومیٹکلی جو ہے وہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا صاف ظاہر ہے، یہ تو ہمارے ابتدائیہ لفظ تھے نا، جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھے سادھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ایک اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، بے شک۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شکر، رب کا شکر، اس کی توفیق سے ہم نے نماز پڑھی ہے، تو ہم دوسروں کی خیر مانگیں، ہم کسی دوسروں کی خیر نہیں مانگتے ہیں، ہم اپنی خیر مانگتے ہیں، تو ہمیشہ دوسروں کی خیر مانگیں، اللہ آپ کی بھی خیر کر دے گا۔ خیر الناس من ینفع الناس،
جو دوسروں کی خیر مانگتا ہے، جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے لیے بہتری کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ دوسروں کی خیر مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو صبر کریں، اس میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ آگے محرم الحرام آ رہا ہے، تو اگر ہم امام عالی مقام کہ ان شہادتوں کو دیکھ لیں، ان کے صبر کو دیکھ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنی بڑیاں عظیم قربانیاں شاید مجھے تو سلطانی صاحب پوری تاریخ انسانیت کے اندر مجھے تو ایسا جذبہ نہیں ملا ہے، مجھے ایسی قربانی کم از کم میرے مطالعے سے نہیں گزری ہے جتنی قربانیاں اہل بیت اطہار نے دی ہیں۔ اس سے تو یہ بھی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو شرف حاصل ہوا ہے، تو اس لیے ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کا سہارا لے کر ہم روز ماشاءاللہ کے حضور میں پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کریں۔ اب صبر میں ہوتا کیا ہے، ہم واویلا کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، 2 نمبر پیروں کے پاس جاتے ہیں، گلی محلے میں جتنے ٹونے، اور سلطانی صاحب کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ اب ہماری فیلڈ ہے، تو کچھ ایسے بھی لوگ زندگی میں آئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی کالے علم والا بتا دیں۔ وہ کیوں جی؟ وہ جلدی کام ہو جاتا ہے، فاسٹ ٹریک، وہ فاسٹ یعنی ہم ہومیوپیتھک کھانے کے لیے تیار نہیں، ہم ایلوپیتھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بس نہ وہ کو کالے علم بتا دے۔ اللہ کے بندو، کالے علم میں ہے کیا؟ ایک اپنی تباہی کریں گے، ایک دوسرے کی تباہی کریں گے، جس نے کر کے دینا وہ تو ہے ہی تباہ شدہ، وہ تو ہے ہی ہے۔ اب پٹری پہ ہے نا، کرنے کرانے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس؟ خدا کا واسطہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے مسائل ہوتے ہیں حل۔ آپ قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کریں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی فاسٹ، جی کہ کالے علم کا، اور پھر پوچھتے کس سے ہیں؟ جو سارا دن درس اور لیکچر ہی یہی دیتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، دروشی پڑھیں، جو منع کرنے والے لوگ ہیں پوچھتے بھی ہم سے ہیں کہ آپ کو ایسا بتا دیں جو کالے علم والا بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو جائے۔ اللہ انہیں ہدایت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کا مطلب یہ، اگر ہم ان کا رستہ خود ہم بتائیں، ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ہم تو یہاں بیٹھ کر آپ کو ان لوگوں سے نجات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہے کہ ہم ان کا رستہ بتائیں۔ خدا کے واسطے ان لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کریں۔ بہت شکریہ۔ بریک لیں گے ناظرین یہاں پہ ہم، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات آپ سے کریں گے۔ ابھی پروگرام جاری ہے، استخارہ دیکھتے رہیے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی استخارہ، اور آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ہر روز۔ اس وقت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے سہروردی صاحب فرما رہے تھے اس حوالے سے کہ یقیناً ہم تو یہاں پر رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو کسی اور جانب جو ہے وہ ہم رغبت دلوائیں، ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جو اس جانب جا بھی چکے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت حد تک اس اپنے تمام جو ہے وہ معاملات میں کامیاب جو ہوئے بھی ہیں الحمدللہ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہیں ان کا جانا نہیں ہوا ہے۔
اور ظاہر ہے حقیقت میں جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا بتایا جائے گا، یا پھر آپ کو نماز کی پابندی کا، قرآن کی تلاوت کا، درود کا، وظائف کا، ان سب چیزوں کا بتایا جائے گا، تو وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کام کرنے والا، تو یقیناً اس میں کامیابی بھی ملتی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی جستجو انسان کی بڑھتی ہے کہ شاید یہ بندہ ٹھیک ہے، شاید یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یا میرا کام اس سے ہو جائے گا. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک بالکل پازیٹیو کی طرف جاتی ہیں. جو بندہ ہے ہی نیگیٹو، جس کا حلیہ ہی ایسا بتاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اللہ جانے ہے وہ پاک بھی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. اور اسپیشلی میں یہاں پر بتاؤں آپ لوگوں کو کہ پاکی اور ناپاکی کا جو عنصر پایا جاتا ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ خیر و برکت کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، دور کرتا ہے. ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں، جس طرح میں نے پہلے شروع میں بات کی سہروردی صاحب سے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو، یا ہمارے نوجوان نسل کو اندازہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام شریعت کے کس جو ہے وہ پیرائے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو کرنا ہے. تو خدا را آپ لوگوں کو جہاں پر اس قدر جو ہے وہ ہم دنیا میں اور اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ گئے ہیں، تو جو چیزیں ہماری زندگی میں اصول کی جانب ہمیں لے کر چلتی ہیں، ان کی جانب ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے، اور اس سب کے لیے یقیناً ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی حل ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی بسم اللہ. کیا جادو پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اچھا، جادو، یہ کالا علم جادو جو ہے، یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ قبلہ اب وہ جس انداز میں یہ لوگ کرتے ہیں، نہیں جو معاملات یہ استعمال کرتے ہیں، یہ جادو جو ہے، جادو جو ہے، کالا علم جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، کالا علم. اچھا، جادو اور کالے علم میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ جادو ناپاک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب جادو ناپاک ہے تو مجھے اتنا بتا دیں کہ کرنے والا پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ سمپل سی بات ہے. بالکل ایسے، بالکل. لیکن ہم اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی کوئی صورت کسی کو بتاتے ہیں تو قرآن پاک ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن کی صورتیں پاک ہیں، اللہ کے صفاتی نام پاک ہیں. تو جب ہم کسی پاک چیز کی طرف لوگوں کو مائل کریں گے تو صاف ظاہر ہے جو بتانے والا ہے ناپاک وہ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. جادو ناپاک ہے، اور جو جادو کرنے والا ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پاک ہو جائے. بالکل ٹھیک. اب جب اس کے پاس بندہ کوئی جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے بس فٹافٹ ایلوپیتھی مجھے دوائی دیں جی، میرا وہ آپ پیسے بتائیں کتنے، میرا کام کر دیں. اب وہ ناپاک آدمی ناپاک عمل کر رہا ہے تو کیا اس میں رہنمائی ہوگی؟ ایسے ہی وہ جانے والے کو کیا پاک کرے گا؟ وہ کیا کہے گا جانے والے کو کہ تو نماز پڑھا کر، قرآن پاک پڑھا کر، بالکل ایسے ہی درود شریف پڑھا. سوال ہی پیدا نہیں. ناپاک آدمی کیسے بتائے گا؟ بالکل. کیونکہ ناپاک آدمی دوسرے کو پاک کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی وہ تو خود ناپاک بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے معاملات کے لیے بیٹھا ظاہر ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کم از کم لوگوں کو یہ تو بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے بے شمار کالز فیڈ بیک میں آتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا. اللہ. اور ان لوگوں کے پاس پیسے بھی دیتے تھے، کام بھی نہیں ہوتے تھے، پریشان بھی رہتے تھے، بے سکون بھی رہتے تھے. لیکن ہم جب سے ہم نے ادھر سے واپسی ہوئی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں شکر الحمدللہ کہ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارے گھروں میں سکون ہو گیا ہے. ایسے ہی. تو کم از کم یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی فیڈ بیک، یہ اچھا فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا میجر آبجیکٹیو ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. بالکل ایسے ہے. اور کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے وہ بے شک جو ہے وہ روحانیت کی جانب مائل ہو یا نہ ہو، آپ اس کا کردار دیکھتے ہیں، اس کا مزاج دیکھتے ہیں، اس کی طبیعت دیکھتے ہیں، اور پھر آپ اس کا بناؤ سنگار، اس کا لباس دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا روحانی جو ہے وہ بہت خاص جس پر کرم نوازی ہو مالک کائنات کی جانب سے، تو اس کا انداز، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا بناؤ سنگار اور یہ سارے معاملات ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی جانب کس قدر جو ہے وہ قربت حاصل کرنے اچھا والا. پھر میں ناظرین کو ایک یہ بھی چیز گائیڈ کر دوں. ناظرین سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جادو کالا علم کرنے والے وہ انہیں کہتے ہوں گے بھی
ہم بھی یہی قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، ہم بھی یہی صورتیں بتاتے ہیں۔ ناظرین کو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ چیزیں نہیں آپ کو لکھ کے دیتے، وہ کالا علم کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے آپ کو یہ چیزیں لکھ کے نہیں دیتے۔ ٹھیک، وہ ناپاک ہیں، وہ ناپاک عمل کرتے ہیں، وہ یہ ساری الٹ پلٹ چیزیں لکھتے ہیں، ٹوٹ کے لکھتے ہیں، غلط لفظ نکلتے ہیں۔ اب دیکھو نا کہ قرآن کی آیت کوئی الٹ کر کے اس کو پڑھا جائے، اب بتائیں کہ کتنا معنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر وہ الٹ کر کے پڑھ دیں اس کا تو سارا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ یہ سادہ لوگ جو ہمارے لوگ ہیں، جہالت، گناہ میں بھی شمار، پہلے گناہ میں برابر کے، وہ ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ کوئی جادو کرنے والا ہے اور وہ ایک صحیح آیت، سیدھی آیت لکھ کے دے گا، یا تویز وہ آپ کو صحیح لکھ کے دے گا، یہ جھوٹ ہے۔ بالکل ایسے وہ سارے الٹ پلٹ لفظ قرآن کی آیات کو الٹ پلٹ کر کے لکھتے ہیں، ان کے تویزات الٹ پلٹ کر کے لکھتے ہیں، غلط چیزیں لکھ کے دیتے ہیں اور غلط چیزیں آپ سے منگوا کے لکھتے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے ان کے پاس نہ جایا کریں۔ بہت شکریہ قبلہ سہروردی صاحب۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کا جانے پہنچ چکا ہے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ انشاءاللہ جب تک یہ سانسیں ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور اس پلیٹ فارم پہ ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ ہماری پوری ٹیم کو بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا اور آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ آخر میں دعا ہوگی، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ تمام دیکھنے والے سننے والے اپنی التجائیں اپنے رب کے حضور پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات پروگرام استخارہ میں انشاءاللہ ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آمین۔ پروردگار عالم، ہمارا یہاں بیٹھ کر جو کچھ بھی ہم اپنے مخلوق خدا کی رہنمائی کر رہے ہیں، انہیں گائیڈ کر رہے ہیں، انہیں تیرے قرآن اور حدیث کی مطابق جو بھی بتا رہے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کی مدد فرما، الہی یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین، حضور کی شریعت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، حضور کی ہر سنت میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ اس دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما، ساری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔